إياك نعبد وإياك نستعين وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. बेदम यही तो पांच हैं मक़सूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली مجلس کی قبولی کے لیے گناہوں کی بخشش کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دنیا سے خالی ہاتھ نہ جائیں، قبر میں مرتضیٰ کی زیارت ہو اور حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت. ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے اور ان کے بلندی درجات کے لیے، خصوصاً بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے ان ایام میں انہی سے منسوب مجلس برگزار اور منعقد ہو رہی ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ جو اجتماع جتنے کم ہیں اسی حساب سے توجہ آپ فرمائیں گے. کوشش یہی ہے کہ کسی بھی ایک گھیرا جو معاشرے میں پڑا ہوا ہے اس گھیرے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں. باقی الفاظ کے پیچوں میں الجھنا مجھے زیادہ نہیں آتا اور کوشش بھی نہیں کی ہے کبھی الفاظ کے پیچوں میں زیادہ الجھوں. کوشش یہی ہے کہ جو ہے بالآخر کھل جائے معاشرے میں
کل ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں، اگرچہ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی مجلس تو انہی کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ ابھی دن، لیکن مقدمے کے عنوان سے عرض کر رہا تھا کہ مجلس میں کیا ہونا چاہیے اور مجلس میں کیا نہیں ہونا چاہیے، جس کو فارسی والے کہتے ہیں باید اور نہ باید، یہ واضح ہو جائے۔ اہل معرفت ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے نا یہاں پر آگے ایک بالاخرہ مکان، اس میں ابھی آتے ہوئے لوگ جمع ہیں اور مسجد میں مجلس برقرار ہے، مسجد میں دعا کا سلسلہ ہے، تو اگر وہاں پہ رہیں ادھر نہ آئیں تو پھر یوں سمجھیں کہ بعد میں بھی اس مجلس میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معرفت کی بات ہے۔ اب ہم دعویٰ کریں ایک بہت بڑے سلسلے میں کہ بھئی ہم بہت زیادہ اہل معرفت ہیں، تو یہ دعویٰ جو ہے نا دھرا ہے، ایسے ہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کیسے اہل معرفت ہے؟ ایک جگہ پر مجلس ہو رہی ہو اور دوسرے جگہ پر جو ہے نا اپنے من پسند باتیں کر رہے ہوں اور اجتماع، فضول اجتماع کر رہے ہوں، چاہے کوئی ہو، بانی مجلس ہے، بانی مسجد ہے، بانی امام بارگاہ ہے، بانی فلان ہے، بانی فلان ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی واقعا مجھے خود شرم آ رہی ہے، میں سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جو ولایت پر، جس کی زندگی ولایت کی تبلیغ کرتے گزر گئی اور جس کا انجام ولایت پر ختم ہوا۔ یعنی واقعا میں نے کوئی جو ہے نا اغراء یا مثلا مبالغہ نہیں کیا ہے کہ بی بی جو ہے نا اس سے بڑھ کر ولایت ہی کوئی نہیں ہے۔ آج اسی بی بی کی شہادت کی مجلسیں برقرار ہیں، لیکن لش پش کی زندگی جو ہے نا گزار رہے ہیں۔ یہ کیسے مومن ہے؟ ہم اگر وہ کہتے ہیں نا یہاں پر گانے گا کے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں پر جھوٹ بول کے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے بارے میں یہ شعر معظم صاحب ایک چھوٹا سا شعر جو ہے نا، وہ قتل بھی کرتے ہیں چرچا نہیں ہوتا۔ شاعر نے اچھا کہا ہے، وہ قتل بھی کرتے ہیں چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی بھرتے ہیں ہو جاتے ہیں بدنام۔ یہی حال ہے۔ مجھے بہت دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے یہ اہل ایمان کی علامت نہیں ہے، نہیں ہے۔ جائے جس کو جو ہے ناراض ہو جائے، جو ہے نا اس بات پر احتجاج کرنا چاہے تو میں دلیل سے ثابت کروں گا، میں قرآن سے ثابت کروں گا، میں اہل بیت کی جو ہے نا احادیث سے ثابت کروں گا۔ کسی نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے۔ مولا نے فرمایا کہ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ کہا آپ کی محبت ہمیں کھینچ کے لے کے آتی ہے، کوئی دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے ہمیں، لیکن ہماری مجلسوں کا حال یہ ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ بھئی یہاں پر فلان کو بلائیں، اس کو بلائیں، اس کو بلائیں۔ میں نے کہا جس کو بھی بلائیں، الف سے لے کر یا تک جس کو بھی بلائیں، جب تک مجلس کی جو ہے نا اختتامی منزلیں نہ ہو اس وقت تک آتا نہیں ہے۔ یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے۔ ایک جگہ پر جو ہے نا ذکر اہل بیت ہوتا ہو اور دوسری جگہ پر جیسے بازار شام اور بازار کوفہ میں ہوتا رہے، ایسے چہچہاہٹ کی آوازیں آئے، پھر کہیں کہ ہمارا جو ہے 100-150 سالہ، پھر کہیں کہ جماعت آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں کہا نہ کرو تو کون کرے گا یہاں پر؟ بہرحال چلو یہ درد دل کی بات تھی، لیکن اس درد دل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہمارے ظاہراً۔ جب تک ہم حرام کھائیں گے، نجس کھائیں گے، تو اس وقت تک ابھی قبلہ استاد العلماء قبلہ خان صاحب، نام جو کہ ان کا میں نہیں لیتا کیونکہ میرے استاد اس وجہ سے، ان کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ کیوں سیالکوٹ میں سنگ دلی کیوں ہے؟
پیسے بہت ہیں، پیسے تو قارون کے ساتھ بھی، اس کے پاس پیسے تھے بہت زیادہ، شداد کے پاس پیسے تھے، لیکن مہم یہ ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، مہم یہ ہے کہ پیسہ کہاں پر خرچ ہوتا ہے۔ دو تین چیزیں یہاں پر بڑی مشکل ہے، ان میں سے ایک واجبات کی ادائیگی نہیں ہے۔ ہم درمیان میں 100 میں سے 2 نفر ہو 3 نفر ہو، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن خمس ایک ایسا واجب ہے جو ہر سال آل محمد علیہ السلام اور فقراء کا حصہ جو ہے اسے دیا جاتا ہے، لیکن نہ دیا جائے، زکوٰۃ اگر ادا نہ ہو جائے، پھر آل محمد سے محبت اس کا دعویٰ کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، تو خدا کی محبت بھی اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور خدا کی محبت کا دم بھی بھرتے ہو اور خدا کا عصیان بھی کرتے ہو، اس طرف سے کہتے ہیں میں اسے محبت کرتا ہوں، اور دوسری طرف دیکھیں تو اس میں وہ کیا کرتا ہے، عصیان کرتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ ھذا محال فی القیاس البدیع، یعنی یہ انہونی ہے، یہ ہونے والی چیز نہیں ہے، اصلاً یہ نئی ایجاد ہے، بدعت ہے کہ آپ ایک سے کہیں میں آپ سے محبت بھی کرتا ہوں، اس طرف سے اس کا عصیان بھی ہو جائے۔ اور دوسری چیز یہ جو حلال اور حرام، حلال اور مردار کا ہم وہ نہیں کرتے ان کے آپس میں، پھر وہ کھاتے ہیں، تو صاف ظاہر بات ہے انسان کا وجود سنگ دل ہو جاتا ہے، اس کا دل سنگ ہو جاتا ہے۔ جب دل سنگ ہو جائے، جب دل پتھر کا بن جاتا ہے تو خدا کی رحمت وہاں سے روٹھ جاتی ہے۔ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، حضرت کیا ارشاد فرماتا ہے پروردگار؟ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب یہ میری رحمت تجھ پر برس رہی ہے کہ تیرا دل موم کی طرح نرم ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ يَا مِنْ حَوْلِكَ، میرے حبیب اگر آپ کا دل سنگ ہوتا، پتھر کی طرح ہوتا، یہ جو پروانے تمہارے ارد گرد گھوم رہے ہیں یہ پروانے بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ رحمت کے ساتھ مومن کا اجتماع ہوتا ہے۔ جب میرا دل ہی نرم نہیں ہے، دل ہی پتھر ہے، تو پھر میرے اس پتھر دل سے ممکن ہے کہ ہر عمل انجام پائے۔ جب میرا شکم، میرا پیٹ حرام سے بھرا ہوگا، پیسہ آپ کا ہے، میں نہیں کہتا کہ بھائی حلال، جب مدار میں کھا رہا ہوں، منو کے حساب سے مرغیاں جو ہے نا ایسے کر کے ذبح ہو جائے، پھر ہم اس کا گوشت کھائے اور اتنے جو ہے نا قیمے وہاں پر بنے جو نجاست کی شکل میں ہیں، پھر ہم کہاں پہ کربلا میں؟ کہا کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حل شریعت بدلتها، کہ شام اور کوفیوں کیا میں نے کوئی شریعت تبدیل کی ہے جو آپ میرے قتل کے در پہ ہو؟ کہا نہیں ابن رسول اللہ نے کوئی شریعت، کوئی نئی شریعت میں نے پیدا کی ہے؟ نہیں، ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔ ان کا جواب اور تھا، امام صادق علیہ السلام سے جواب پوچھا گیا تو میرے مولا نے فرمایا وہ لوگ مسلمان تھے، سب کچھ تھے، ایسا تھا، لیکن ان کا پیٹ حرام سے بھرا ہوا تھا۔ جب پیٹ حرام سے، میں نے پہلے کہہ دیا آپ کے اپنے پیسے کا کوئی اس کا اشتباہ ہے، اس میں غلطی نہیں ہے، آپ نے زحمت کی ہے، آپ نے پیسے کما لیا ہے، لیکن اس کو خرچ کرنے کا طریقہ آپ کو نہیں آ رہا ہے۔ وہ دے رہے ہیں بازار میں، آپ جائیں ہر مرغی والے کے پاس جائیں، اور کسی نے مجھ پہ اعتراض کیا تھا آپ نے فلان جو ہے نا مجلس ترغیب میں آپ نے ہمارے بارے میں آپ نے بولا، میں بولوں گا، میں کیونکہ کسی سے نفرت نہیں کرتا، میں اسی مرغی والے کے پاس جا کے مرغی خرید دیتا ہوں میں خود، لیکن میں وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہوں، اسے کہتا ہوں بھائی اس طریقے سے آپ نے سمجھ کرنا ہے، میں بھی کھاتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ بھائی کہتے ہیں مرغی والے کے دشمن ہے یہ جو ہے مرغی فلان، یہ پروپیگنڈے کرنا یہ غلط بات ہے، لیکن جب وہ آپ
سے کہے گا، کوئی کہے گا جو ہے نا آپ کے گھر والی آپ سے کہیں گے کہ بھائی یہ گلاس نجس ہے اور میں اسی میں پانی ڈال کر آپ کو جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کروں گی، آپ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے پینے کے لیے. کیوں؟ یہ حرام ہے. پانی پاک ہے لیکن گلاس نجس ہے. اسی طریقے سے آپ کا رزق جو آپ کی جیب میں ہے، آپ کے بینک میں ہے، آپ کے گھروں میں ہے، تجیروں میں، خزانوں میں موجود ہے، یہ سب کے سب حلال ہے. لیکن جب اس کو صرف کریں گے، اگر اس کو خیال نہیں کریں گے تو پھر آپ نے حلال دیا حرام لیا. یہ حقائق ہے. اس وجہ سے یعنی کربلا کا اتنا عظیم واقعہ اس وجہ سے رونما ہوا. تو کیا ہم سے توقع رکھ سکتے ہیں کوئی مجلسوں کا حال، شادیوں کا حال؟ اب دیکھیں کسی جگہ پہ جائے تو مسلمان لگتا ہے، کسی جگہ پہ جائے تو کافر لگتا ہے. نہیں ہے یہ سب. اچھا بہرحال یہ دل ہی ختم ہو گیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. انشاءاللہ جیسے قبلہ محترم آئیں گے اسی وقت میں ممبر چھوڑوں گا. کل عرض کر رہا تھا کہ ممبر پر بولنے والا وہ اس کو سننے والا اس کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں. نہ یہ کہ ممبر والے کی بندگی کرے، نہیں، بلکہ کہہ دیا اگر ممبر والا اللہ کے بارے میں بولے تو وہ اللہ کی بندگی کرے گا اور وہ سنے گا، اللہ کی بندگی کرے گا. اگر ممبر والا شیطان کے بارے میں بولے تو شیطان کی پیروی ہے وہاں پر. اس کا اصل مسئلہ کہاں سے ہے میں آپ کو روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ جو آج کل ایک بڑا سلسلہ تو ہماری محفلوں سے چھوڑا ہوا ہے اور ہماری سادگی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یا سادگی یا ریاکاری یا تکبر، بلاخر سب کچھ آپ خود اندازہ لگائیں. میں نہیں کہوں گا یہ سادگی ہے یا بدبختی ہے یا ریاکاری ہے، آپ خود فیصلہ کریں. کہتے ہیں فلاں شخص ہمارا جو مخالف ہے اعتقادی لحاظ سے وہ بڑا زبردست پڑھتا ہے، اس کو بلانا چاہیے، اس کو بلانا چاہیے، اس کو بلانا چاہیے. اب آپ کو یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ ہمارا سخت مرحلہ ہے. یہاں پر ہمارے اپنے تو گئے گزرے جن کو سورہ توحید نہیں آتی ہے، جن کو سورہ الحمدللہ جو ہے نا سورۃ الحمدللہ پڑھنا نہیں آتا، جن کو ایک چھوٹی سی آیت پڑھنا نہیں آتی، جن کا عقیدہ جو ہے نا خراب ہے، جو غلط طریقے سے جو ہے اوپر سے بیانات کرتے ہیں، نیچے بیان کرتے ہیں، آل محمد کی گستاخیاں ہوتی ہے، وہ اللہ ان کی کوئی بات ہی نہیں ہے. میں ان پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں بات کروں گا جو ہمارے عقیدے کے لحاظ سے مخالف ہے لیکن ممبر پر جاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، آپ کو بہت پسند آتا ہے. ہاں آج فلان مولوی صاحب نے بہت زبردست، فلان قاری صاحب نے بہت زبردست بیان کیا. یہ اس وقت بھی بہت غور سے سنیے گا، اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا. راوی ہے ابراہیم ابن ابی محمود. وہ ابراہیم کہتا ہے قلت للرضا علیہ السلام، میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں جا کر عرض کیا یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، ان عندنا اخبارا فی فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام و فضلکم اہل البیت. ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں علی علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں اور آپ اہل البیت علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں. ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں، روایت موجود ہے. وَهِيَ مِن رِوَایَةِ مُخَالِفِيكُمْ، اور وہ روایت کرنے والا کون ہے؟ آپ کے مخالف، یعنی آل محمد کے مخالف لوگ مخالف ہیں لیکن علی کی فضیلت میں روایت بیان کر رہے ہیں. وَلَا نَعْرِفُ مِثْلَهَا عَنْكُمْ، لیکن ہم نے آپ لوگوں سے وہ روایتیں ہم نے نہیں سنی ہے. أَفَنَدِينُ بِهَا، کیا ہم اس روایت کو سن سکتے ہیں یا اس روایت پر ہم اعتقاد رکھ سکتے ہیں؟ میں نام نہیں لیتا اس وجہ سے آپ دیکھیں ٹیلی ویژن پہ بہت سارے لوگ ہیں
اور فیس بک پہ بہت سارے لوگ ہیں، وہ جہلمی ہے، وہ فلان ہے، یہ وہ ہے، وہ جو ہے نا قادری ہے، وہ یاسین ہے، فلان، ایسے بہت سارے نام ایسے ہیں، لیکن ہمارے کہتے ہیں بس اسی نے جو کمال کر دیا ہے، کیا ہی بات ہے۔ اچھا، ایک کہتا ہے کہ بھائی میں نے یہ روایت، ایسی روایت پڑھی ہے جو آپ نے کبھی بھی نہیں سنی ہے کسی سے، آپ نے کسی کتاب میں وہ روایت نہیں پڑھی ہے۔ بھائی جب کتاب میں نہیں پڑھی ہے، ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہے، تو نے کیسے روایت پڑھ لی ہے؟ عقیدہ بھی تمہارا ہمارے جیسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو نے یہ روایت کہاں سے؟ یہی ساری باتیں اس زمانے میں۔ پھر حضرت سے عرض کیا، امام رضا سے عرض کیا، تو امام رضا علیہ السلام نے کہا، اے ابی محمود، لقد اخبرنی ابی، میرے والد مکرم نے مجھے بیان فرمایا، یعنی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے، انہوں نے میرے دادا سے، انہوں نے آگے سنتے، یعنی سارے کے سارے امام ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے، حضرت فرماتے ہیں من اصغى الى ناطق، کوئی اگر گفتگو کرنے والے کو سنے، فقط عبدہ، اس نے اس کی بندگی کی ہے، فإن كان الناطق عن اللہ، اگر وہ ناطق خدا سے ہے، تو فقط عبد اللہ، تو ایسا ہے کہ اس نے خدا کی بندگی کی ہے۔ وإن كان الناطق عن ابلیس، اگر وہ ابلیس سے ناطق ہے، تو فقط عبد ابلیس، اس نے ابلیس کی جو ہے بندگی کی ہے۔ اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں، یا ابن ابی محمود ان مخالفین، یقیناً جو ہمارے مخالف ہیں، وضعوا اخبارا فی فضائلنا، انہوں نے ہمارے فضائل میں اخبار گڑے ہیں۔ دیکھ بڑا وضعوا سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے نقلوا نہیں ہے، کتبوا نہیں ہے، وضعوا، انہوں نے ہمارے فضائل میں روایتیں گڑی ہیں، وجعلوها على ثلاثة اقسام، ان روایتوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ احدها الغلو، غلو کے بارے میں کیا ہے؟ امیر المومنین محراب عبادت میں آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، الہی الہی انت الخالق وانا المخلوق، پروردگار تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، فہل یرحم المخلوق الا الخالق، کیا مخلوق پر خالق کے علاوہ کوئی رحم کرتا بھی ہے؟ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، الہی الہی انت الرازق وانا المرزوق، پروردگارا تو رازق ہے اور میں مرزوق ہوں، تو رازق ہے میں مرزوق ہوں، وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَرْزُوقَ إِلَّا الرَّازِقُ، کیا مرزوق پر رازق کے علاوہ کوئی رحم کرنے والا ہے؟ رات کی تاریکی میں، سحر کے وقت میں، بیابان میں، جنگلات میں، مسجد کی محراب میں، علی رو رو کر اپنے خدا کے سامنے بندگی کرتے ہیں، اور ایک آ کر، ایک ملعون، خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، مومنین کی لعنت، ایسا فرد آ کر وہ علی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی نعوذ باللہ، یہ خدا ہے، خدا کے کام یہ چلاتے ہیں، خدا چھٹی پہ چلتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کیا ہے، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کی روایتیں وہ کرتے ہیں، ایک غلو کے بارے میں، اور دوسری چیز التقصیر فی امرنا، وہ کہتے ہیں ہمارا معاملہ پہلے اس کے حوالے، پھر اس کے حوالے، پھر اس کے حوالے، پھر علی کے حوالے۔ دیکھیں یہ بھی بات ہے، تقصیر اسے کہتے ہیں۔ اب ہمارے ممبر پر بدتمیزی کا طوفان یہ ہے کہ کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ مقصر ہے۔ ارے مقصر کوئی شیعہ مقصر نہیں ہے، یہ چیلنج ہے میرا، پوری دنیا کو سنائے، جو علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرتا ہے وہ کبھی بھی مقصر نہیں ہے، اور تم جیسے بے شرم کیسے کہتے ہیں کہ یہ شیعہ خیر البریہ یہ مقصر ہے؟ معلوم ہی نہیں ہے مقصر کسے کہتے ہیں۔ مقصر اگر سمجھنا چاہے تو جائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در مبارک پر۔ حضرت کیا فرماتے ہیں تصریح کے بارے میں؟ نزلونی نزلونی نزلونی،
یقال علی و فلان، اپنی زبان میں کہیں بھائی بھائی، اس کو کہتے ہیں تقصیر۔ جو علی کی امامت کو قائل ہے وہ مقصر نہیں ہوتا، وہ نمازی کبھی مقصر نہیں ہے۔ جو خدا کی بارگاہ میں جائے، سجدریز ہو جائے، زیارت عاشوراء کی تلاوت کرے، صبح صادق کے موقع پر دعائے احد کی تلاوت کرے اور ہر نماز کے بعد زیارت انجام دے دے، وہ مقصر نہیں ہوتا۔ مقصر وہ ہوتا ہے جو سٹیج پر آ کر بندر کی طرف بکواس بازیاں کرتے ہیں۔ کس نے کہا ادھر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، اقامت کئی مرتبہ، آذان کئی مرتبہ، جہاں پر علی کی ولایت کا اعلان کئی مرتبہ، یہ مقصر ہو گیا۔ اور وہ جس کو وضو کرنا بھی نہیں آتا، اور جس کو نماز پڑھنا بھی نہیں آتا، جس کو طہارت کرنا بھی نہیں آتا، وہ ہو گیا علی کا موالی۔ مقصر کیا ہے؟ مقصر اللہ رب العزت نے جس کو امام بنایا، اللہ نے جس کو ولی بنایا، اللہ نے جس کو خلیفہ بنایا، اس کا مقام ہٹا کر کسی اور کو دیا جائے، اس میں مقصر کہا جاتا ہے۔ مقصر یہ چیزیں مقصر نہیں ہے، یہ افراد مقصر نہیں ہے، یہ مومن ہے، اور اتم مومن، اکمل مومن۔ اچھا، ایک چیز غلو اور دوسری چیز تقصیر۔ التقصیر فی امرنا، امر سے مراد کیا ہے؟ ولایت، یعنی ہمیں کمتر سمجھا، دوسروں کو بہتر سمجھا۔ ابن ابی الحدید معتزلی بہت بڑے ہمارے برادران کے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کیا کہتے ہیں خلافت کی جب بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے مفضول کو فاضل پر مقدم کیا، اس کو کہتے ہیں تقصیر۔ یہ دو ڈاکٹر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دو ڈاکٹر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اسپیشلسٹ ہے اور دوسرا کچھ نہیں جانتا، تو جس کے پاس شعور ہے وہ تو اسی کے پاس جائے گا جو جانتا ہے، وہ تجربے سے ہو، علم سے ہو، جس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو تجربے میں کئی جو ہے اسپیشلسٹ سے بھی آگے نکل گئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی ایسا ہے، یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جائے، علم لیا جائے، چوری کا علم لیا جائے گا، عبادت اگر کی جائے تو چوری کی عبادت ہوگی، خلوص اگر دکھایا جائے تو چوری کا خلوص ہوگا۔ اچھا، اور تیسری چیز التصریح بمطالب اعدائنا، وہ تیسرا کام کیا کرتے ہیں، ہمارے جو دشمن ہیں ان کی برائی کھلم کھلا کر دیں گے۔ امام علیہ السلام کا فرمان ہے، بہار میں اسی طریقے سے سینکڑوں کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ بس جو دشمن ہے، مخالف اہل بیت ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ تین چیزیں۔ ایک روایت کرتے ہیں جس کے بارے میں، غلو کے بارے میں، کہ علی بندے خدا ہے لیکن یہ خدا جیسا جو ہے بنا دیتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ تقصیر۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ مطالب، فے کے ساتھ مطالب، یعنی دشمنوں کی ان کی غلطیاں واضح انداز میں کہہ دینا۔ اچھا، اب یہاں پر کیا، اب امام رضا ان کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں فَإِذَا سَمِعَ النَّاسُ، اے روایت کرنے والا، جب لوگ سنتے ہیں الغلو فینا، ہمارے بارے میں غلو جب سنتے ہیں تو کفروا شیعتنا، ہمارے شیعوں کو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ کافر سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس دور میں یہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ چوری کرے کوئی اور، غلط کرے کوئی اور، بدتمیزی کرے کوئی اور، لیکن کچھ مومنین یہاں پر کٹے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ پارشدار کا واقعہ، یہ کراچی کا پہلے سالوں کا واقعہ، اور ابھی اس کردو کا واقعہ، اور اس کے راستے میں علاقے، آپ کے پنجاب میں جو علاقے ہیں، یہ مشکلات کیوں ہے؟ کھاتا کوئی اور ہے، پڑھتا کسی کو اور، وہ بدتمیزیاں کرے، وہ غلو کرے، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیعوں کو کافر۔ ارے بابا، شیعہ کافر
متقی نہیں ہے، تشبیہ کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، تجسیم کو حرام سمجھتے ہیں، حلول کو حرام سمجھتے ہیں۔ دنیا کا کون سا مذہب ایسا ہے؟ مجھے دکھائیں کسی عالم دین سے، کسی امام سے ہمارے یہ آ گیا ہے ہاں کہ میں نے خواب میں خدا کو دیکھا، سونے کی چارپائی پر سویا ہوا تھا، پاؤں میں سونے کے جوتے پڑے ہوئے تھے، میں نے آرام سے ایک جوتے کو اتارا، بھاگا یہاں تک بڑی مشکل سے زمین پہ پہنچ گیا۔ کوئی ایسا ہے ہمارے اندر؟ کوئی دکھائیں ہمیں؟ ایسا نہیں ہے۔ توحید، کیونکہ رسول موحد تھے ہمارے، علی ولی بہترین موحد تھے ہمارے، اور اس وقت ہمارے امام زمان بہترین موحد ہے، بہترین موحد۔ مولا امام رضا نے کیا فرمایا؟ جب وہ غلو کے بارے میں سنتے ہیں تو کفروا شیعتنا، وہ ہمارے شیعوں کو کافر قرار دیتے ہیں، وَنَسَبُوهُمْ، اور ان کو منسوب کرتے ہیں إِلَى الْقَوْلِ بِرُبُوبِيَّتِنَا، کہ ہم رب ہیں۔ شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ رب ہے۔ مجھے تعجب ہے ہمارے ممبروں سے، جو رب جس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے وہ کہتے ہیں، ان کو رب کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے ایسا کہا۔ ارے کچھ روایتوں کا مطالعہ کریں، اپنے اس قیاس کو چھوڑیں، قرآن پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین خدا ہے، اللہ ہے، کوئی دوسرا رب نہیں ہے۔ اگر آج عرب میں ارباب کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے لیے کسی مضاف الیہ کا ہونا ضروری ہے۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے جب ابرہہ کے لشکر نے حملہ کیا تھا تو حضرت بڑے شان و شوکت کے ساتھ ملبس ہو کر چلے گئے، لاٹھی عصا ہاتھ میں ہے۔ اس ابرہہ کا لشکر، ہاتھیوں کا جو لشکر ہے، سورہ فیل اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ادھر جا کے کہا جناب آپ کیوں آئے ہیں؟ خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس ہے، متولی وہ ہے۔ تو کہہ دیا ابرہہ میں نے سنا ہے میری اونٹوں کو تو نے گرفتار کر لیا ہے، پکڑ لیا ہے۔ حیران ہو گیا، واہ، تعجب ہو کر کہنے لگا اے عبد المطلب، میں تو سوچتا تھا کہ آپ جو ہے نا یہاں پر کسی اور کام سے آئے ہوں گے، آپ متولی کعبہ ہے تو آپ کعبہ کے لیے گرانے کے لیے، رونے کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں، لیکن آپ تو اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا وہاں پر انا رب الابل وللکعبۃ رب، میں رب ابل ہوں، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اور کعبے کے لیے کوئی ایسا رب ہے جو کعبے کو تیرے شر سے بچانا آتا ہے۔ یہ رب الابل مطلقاً نہیں کہا جا سکتا ہے، اس میں بھی ہے ینسبون وہ نسبت دیں گے ہمارے شیعوں کو کس بات کی طرف کہ کہیں گے شیعہ لوگ تو اہل بیت کو، نبی کو رب سمجھتے ہیں۔ رب نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، اس کے بعد وَإِذَا سَمِعُوا التَّكْسِيرَ، اور جب تکسیر کا وہ جب سنیں گے، یعنی انہوں نے جو کڑی ہوئی احادیث کہا کہ بھئی سب سے زیادہ فضیلت ان کی ہے، جب تکسیر کی بات آئے تو اس وقت کیا کریں گے؟ روایت کہاں سے؟ اہل بیت سے بنایا گیا ہے، نہیں ہے، اہل بیت سے اس روایت کو ہم نے نقل کیا ہے، لیکن ہماری کسی نے اس کو نقل نہیں کیا ہے۔ جب تکسیر کے بارے میں سنیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد وہ کہیں گے اعتمدوہ فینا، وہ اس پر اعتماد کریں گے، ہمارے بارے میں اعتماد کریں گے۔ یہ اعتماد بھروسہ کرنا اچھی بات نہیں ہے وہاں پر، اس وجہ سے۔ اس کے بعد وَإِذَا سَمِعُوا مَثَالِبَ أَعْدَائِنَا، جب ہمارے دشمنوں کے بارے میں واضح لعنتیں، سب و شتم، گالی گلوچ، غلط باتیں جب وہ کہیں گے تو کیا کریں گے؟ تو یہاں پر بہت سخت ہے۔
وَإِذَا سَمِعُوا مَثَالِبَ أَعْدَائِنَا بِأَسْمَائِهِمْ، ان کا نام لے کر فَلَبُونَا بِأَسْمَائِنَا، وہ ملعون آ کر ہمارے نام لے کر ہمیں سب کچھ ختم کرنا شروع کریں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، شاہ مردان، زوج بطول، اخو الرسول، والد حسن و حسین، اس میں کس چیز کی کمی ہے؟ علی اتنے عظیم انسان ہو کر لوگ علی ابن ابی طالب کا نام لے کر ان کو غلط باتیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں بڑا ہوا ہے یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اس وجہ سے کیونکہ ہم نے ان کا نام لے لے کر ان کو کہنا شروع کر دیا۔ یہ امام رضا فرما رہے ہیں رسول اکرم کی حدیث سے۔ اس کے بعد وقت قال اللہ عز و جل، در حال کی امام رضا وہاں پر دلیل پیش کرتے ہیں وقد قال اللہ عز و جل، جبکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو بت پرست ہیں ان کو گالیاں نہ دیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو گالیاں نہ دیں، جو حق نہیں ہے وہ خدا، اس کے باوجود وہ لوگ تمہارے حق خدا کو گالیاں دینا شروع کریں۔ اچھا، جب ان کا نام لے کے ایک زمانے میں ایسا کیا تھا تو امام زمان کے بارے میں کیا کہا؟ ہم اس کو بلاؤ، ابھی تازہ نہیں ہوا تھا عربستان میں، اسے کیا کہا تھا؟ مہدی جب آئیں گے ہم جنگ پہ اتر جائیں گے۔ یہ کیسے ہیں؟ کس طریقے سے ہیں؟ یہ کیسی باتیں ہیں؟ تو لہٰذا حضرت امام رضا علیہ السلام نے آگے روایت میں اس طریقے سے ہیں، حضرت فرماتے ہیں یا ابن ابی محمود، اے ابی محمود، اذا اخذ الناس یمینا و شمالا، لوگ کبھی دائیں جائیں گے کبھی بائیں جائیں گے، ایسے چلتے رہیں گے تو فلزم طریقتنا، یاد رکھو ہمارا راستہ ہی تم نے اختیار کرنا ہے، نہ کبھی بائیں نہ کبھی دائیں، بلکہ ہمارا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ومن فارقنا فارقناہ، اور جو ہمیں چھوڑے ہم ان کو چھوڑ دیں گے، جو ہمیں چھوڑے ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ زہراء مرضیہ کو کسی نے چھوڑا ہے، ان کے دامن کو اگر چھوڑا ہے، ان کی رحمتوں کو اگر چھوڑا ہے تو کل زہراء مرضیہ کیسے شفاعت کریں گے؟ بڑی شافعہ محشر ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ آگے فرماتے ہیں ان ادنی ما یخرج الرجل ما یخرج الرجل من الایمان ان یقول للحصاد هذه نبات، کہتے ہیں حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو۔ میرے مولا فرماتے ہیں کم ترین چیز جو انسان کو بے دین بنا دیتی ہے وہ یہ ہے کنکری کو کہہ دے یہ گٹھلی ہے، یعنی حقیقت کوئی نہیں ہے، بھئی کنکری ہے تو کنکری ہے۔ یہ نہ ہو جائے شتر مرغ کی طرح، نہ شتر بنے نہ مرغ رہے۔ جب چھوٹے ہوتے تو مثال دیتے تھے نا، شتر مرغ اسے کہا جاتا ہے تو بار اٹھاؤ، تو وہ یہ کہتا ہے کبھی دیکھا ہے پرندے کو بار اٹھاتے ہوئے؟ تو کہا تم پھر اڑو، تو کہتا ہے کبھی دیکھا ہے اونٹ کو اڑتے ہوئے؟ حقیقت ہے، حقیقت کے مطابق چلے۔ اس کے بعد فرمایا ان ادنی ما یخرج الرجل من الایمان ان یقول للحصاد هذه نبات ثم یدین بذلک ویبرأ ممن خالفہ۔ آخر میں کہتے ہیں یا ابن ابی محمود، اے ابی محمود، میں نے ایسے ویسے میں بات نہیں کی ہے، احفظ ما حدثتک بہ، جو چیزیں میں نے تمہیں بیان کی ہے ان سب چیزوں کو حفظ کر لینا۔ ایک لفظ اوپر اضافہ میں نے یہاں پر انجام نہیں دیا ہے، ایک لفظ کم نہیں کیا ہے۔ جو رسول حق گفتگو فرمانے والے ہیں ان سے بھی آپ روایت کرنے والے 6 ہمارے امام ہیں۔ تو اس کے بعد فقط جمعت لک فیہ خیر الدنیا والآخرہ، اس کے بعد حضرت رسول خدا ابن ابی محمود سے کہتے ہیں اے ابن ابی محمود، میں نے اس روایت میں اس حدیث میں تمہارے لیے دین اور دنیا سب کو جمع کیا ہے، جو خیر دنیا ہے جو خیر آخرت ہے۔ تو لہذا اگر
منبروں پر آ کر، آپ محفلوں میں رہ کر اگر خدا کو سنے، خدا کی سنے، خدا والے کو سنے، ائمہ خدا والے کو اگر آپ سنے تو سمجھ لینا آپ کامیاب ہیں دین دنیا دونوں میں۔ لیکن اگر خدا کو چھوڑ کر، ائمہ خدا کو چھوڑ کر، امیر المومنین کی باتوں کو چھوڑ کر اگر ہم صرف یہ کہیں میرا نظریہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میں نے یوں کہا ہے، میں نے یوں کہا ہے، تو پھر یہاں پر جس طریقے سے کہا یہ ابلیس سے ناطق ہے اور ابلیس کی حفاظت کر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ قبلہ بس سلامت رہے انشاءاللہ۔ میرے عزیز القدر استاد العلماء، ہم تو بہرحال اس زمرے میں نہیں ہیں، تو یہ ہمارے آقا ہے، سرور ہیں، تو لہٰذا ان کی موجودگی میں میں ایک حرف بھی آگے جو ہے نا نہیں جا سکتا۔ جس طریقے سے وہ کہتے نہیں ہیں کہ حضرت ایک یہاں پر چھوٹا سا ذکر آپ کی خدمت میں، جب معراج کے وقت جناب جبرائیل امین پیغمبر اکرم کے ساتھ تھے تو ایک منزل میں قاب قوسین او ادنیٰ جب پہنچے تو حضرت نے کہا یا رسول اللہ آپ اب آگے، تو کہا چلو آپ بھی جائیں، تو کہا لو دنوت انملۃ لاحترقت، اگر ایک بند انگشت پہ آگے بڑھ جاؤں گا تو میرے پر و بال خاکستر ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہی ہیں میرے سید و سردار، میرے استاد، میرے روحانی باپ حضرت استاد العلماء، میں چونکہ نام لینے سے ان کے سامنے قاصر ہوں، تو قبلہ محترم خان صاحب زیدہ عزہ، اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائیں۔ انشاءاللہ حضرت آ کر آپ کو موعظہ بھی فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ کو ذکر مصائب و ذکر مناقب دونوں جو ہے نا حضرت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں بس سٹیج کو جو ہے نا معظم صاحب کے حوالے کروں گا کہ حضرت حجت الاسلام استاد العلماء کو آپ جو ہے نا دعوت دے دیں انشاءاللہ۔ تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور آپ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔